الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے غسل کیا جمعہ کے دن، اب بعض روایت میں من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا، بہت صاف طریقے سے رگڑ رگڑ کے اچھی طریقے سے غسل کیا، جیسے جنوبی غسل کرتا ہے نا کہ جسم کا ہر حصہ اس کا گیلا ہو جائے، کوئی بال کی جڑ خشک نہ رہے، جیسے ناپاکی سے پاک ہونے والا غسل کرتا ہے، اس طرح کا غسل کرے، یعنی اہتمام کے ساتھ غسل کرے، اچھے طریقے سے غسل کرے۔ ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ میں آئے، فصلی ما قدر له، اور نماز پڑھے جتنا کہ اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، یعنی کوئی سنت مقرر نہیں ہے، متعین سنت جمعہ سے پہلے نہیں ہے، جیسے ظہر میں ہے نا 4 رکعت 2 رکعت، ویسا کچھ نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ نفل نماز کی حیثیت سے 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے جتنا اس کے پاس وقت ہو وہ پڑھے، اگر چاہے تو 20 رکعت پڑھے 40 پڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا وقت ہے اس کے پاس اس کے حساب سے آدمی پڑھتا چلا جائے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت پڑھا، پھر قرآن کی تلاوت کیا، پھر جی میں آیا تو پھر 2 رکعت اٹھ کر کے 4 رکعت اٹھ کر کے پڑھا، اپنے وقت کے حساب سے جو لوگ جتنا کرتے ہیں۔ عام طریقے سے تو اب لوگ خطیب جب ممبر پر چڑھ جاتا ہے تب آتا ہے، بڑی تعداد آتی ہے ممبر پر امام کے چڑھنے سے، خطبہ پر کھڑے ہونے کے بعد آتی ہے، پہلے تو کم ہی لوگ ہوتے، 1 صف 8 صف ہوتے، عام حالت مسجدوں کی یہی، اتنی مشغولیت لوگوں کی جمعہ کے دن ہوتی۔ تب ایسے وقت میں جب کہ خطیب خطبے پر ہو، ممبر پر بیٹھا ہوا ہو، تو صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، لیکن یہ تو اس کے لیے جو پہلے سے آیا ہوا ہے اور وقت اس کے پاس ہے، تو کوئی سنت موقدہ 2 رکعت یا 4 رکعت جیسے عام دنوں میں ظہر سے پہلے ہے نا، ویسا جمعہ کے روز نہیں ہے۔ تو جتنی اللہ نے نماز مقدر کی ہو، آپ کو توفیق ہو، 2 رکعت 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، گویا کہ صرف نفل ہے اور اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ ظہر کے طریقے سے 4 رکعت سنت جیسا کہ حنفی لوگ اہتمام کرتے ہیں، ویسا کچھ نہیں ہے جمعہ سے پہلے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ امام جب ممبر پر چڑھے، گویا کہ امام کے ممبر پر چڑھنے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی زوال کا وقت ہی نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے جمعہ کے دن، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ عام دنوں میں اعتبار ہے کہ جب تک کہ سایہ ڈھل نہیں جاتا اس وقت تک آپ اس بیچ میں آپ کچھ دیر کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، 15-20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا سایہ لٹکا ہوا ہو، جب تک کہ وہ پورب نہ جائے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں سورج کا ڈھل جانا، یعنی بیچ آسمان سے پچھم کی طرف ذرا مائل ہو جائے اور کسی بھی چیز کا جو لکڑی وغیرہ کھڑی ہوئی ہے تو اس کا سایہ پورب اتر جائے، جب تک سایہ اس لکڑی پہ لٹکا ہوا ہے گویا کہ وقت مکروہ ہے۔ جیسے ہی سایہ اس سے اتر کر کے پورب کو گرا، گویا مکروہ وقت ختم ہو گیا، سورج ڈھل گیا آپ کا، سمجھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ہی ممبر پر چڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ممبر پر امام کے چڑھنے سے پہلے تک سنت پڑھ سکتا ہے جمعہ کے دن۔ تو جمعہ کے دن مکروہ وقت کا، جس کو کہتے ہیں زوال کا وقت، اس کا اعتبار نہیں۔ پھر اس کے بعد جب خطیب خطبے پر چڑھا تو چپ چاپ غور سے اس کے خطبے کو سنا، کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوا جو کام اس کو خطبے سے غافل کر دے، جیسے موبائل رکھے ہوا ہے وائبریشن میں رکھے رہتا ہے، وہ ہلتا ہے تو دیکھتا ہے یہ کیا ہے، اگر کوئی میسیج آیا ہوا ہے تو اسی میں میسیج لکھتا بھی ہے، سمجھا کہ نہیں، یا کان پہ ہاتھ رکھ کر کے، منہ پر ہاتھ رکھ کر کے آہستہ آہستہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! خطبے کے وقت میں بتائیے تو اس کو سوئچ آف کر کے جائیے، فلائٹ موڈ میں کر کے جائیے، تاکہ آپ کا دماغ ادھر نہیں جائے، جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرے سمجھے کہ ہاں یہ آدمی مشغول ہے اس وقت، سمجھا کہ
تو ایک دم غور سے خطبے کو سننا، حتیٰ یفرغ الامام من خطبہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیے جمعہ کی۔ تو اتنا جب کچھ اہتمام کریں گے کہ خطیب کے خطبہ پر چڑھنے سے پہلے آپ وہاں پہنچتے ہیں، جتنی نماز اللہ آپ کے توفیق میں مقدر میں تو لکھے ہوا ہے اتنی نماز آپ پڑھیے، کوئی تعداد متعین نہیں ہے نماز کی، وقت کے حساب سے پڑھیے، پھر خطبے کو غور سے سنیے انتہائی، پھر جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ گھر لوٹتے ہیں تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن اور، گویا 10 دن میں جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سے سرزد ہوں گے اس کا کفارہ یہ ہو گیا۔ یہ جو اہتمام آپ نے کیا وقت سے پہلے پہنچنے کا، خطیب کے خطبے کو غور سے سننے کا، اور جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا، اور بیچ میں کسی سے کوئی خطبے کے درمیان بات نہیں کی، الحمدللہ یہ آنے والے 10 دنوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ اگر آپ سے سرزد ہوتے ہیں تو اس کا یہ آٹومیٹکلی کفارہ ہو جائے گا۔ باقی جمعہ میں آنے کا جو ثواب ہے، پہلے آنے کا جو ثواب ہے، اونٹ اور گائے اور بکرا اور مرغی اور انڈا خیرات کرنے کا ثواب وہ تو ملے گا ہی امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، سمجھا کہ جمعہ کی نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن یہ جو اہتمام آپ نے کیا کہ غسل کیا اچھی طریقے سے اور امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ مسجد میں آئے اور پھر نماز پڑھی اور خطبہ غور سے بالکل سنا، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی طرح سے گھڑی سے یا موبائل سے آپ نے اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا، غور سے ایک دم خطبہ سنا، نماز پڑھی اور اس کے بعد تب آپ لوٹے، تو اللہ اپنے فضل سے آنے والے 10 دنوں میں اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا گناہ تو اس کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا۔ جمعہ کی فضیلت میں دیکھیے، یہ حدیث بخاری مسلم کی، جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا آپ نے، فقال، تو کہا آپ نے فرمایا، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد المسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم وہی ساعۃ خفیفہ۔ کہتے ہیں جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہے، ایک مختصر سی گھڑی ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، چھوٹا سا وقفہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پالے، اس وقت کی موافقت کر لے، یعنی وہ وقت اس کو مل جائے، درا حالے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی نماز میں مشغول ہو، قائم ہو، یصلی کا تو کھڑا ہو کہ نماز پڑھ رہا ہو یہ نہیں، بلکہ نماز میں مشغول ہو، وہ اس گھڑی کو اگر پالے اور بندہ نماز میں مشغول ہو اور اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے، جہنم سے نجات کا، جنت کا سوال کرے، جہنم سے نجات کا سوال کرے، کشادہ روزی کا سوال کرے، علم نافع کا سوال کرے کہ اللہ نفع بخش، علم عطا فرما، دنیا آخرت کی کسی بھی بھلائی کا سوال کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اس کی دعا قبول کرے گا۔ مختصر سی ساعت ہے جمعہ کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وقت کی قلت کی طرف اشارہ کیا کہ تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، سمجھا نا، ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا اس ٹائم کے مختصر بتانے کے لیے کہ یہ بہت مختصر سا وقت ہے، سمجھ گئے نا۔ مسلم کی روایت میں وہی ساعۃ الخفیہ، بہت ہلکی سی، چند منٹ کہہ لیجیے یا چند سیکنڈ کہہ لیجیے، سمجھا نا، مختصر سا وقت۔ اب یہ وقت کب سے کب تک ہے، کس وقت ہے؟ اس کتاب کے لکھنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی فتح الباری، اس میں انہوں نے کہا کہ 40 اقوال میں نے ذکر کیا۔ یہ گھڑی، یہ مختصر سا وقت مختصر سا وقفہ جس کو مسلمان جمعہ کے دن پالے اور اللہ سے اس نے دنیا کی بھلائی کا جو بھی سوال کرے اللہ وہ وقت اس کو دے گا، اس سلسلے میں 40 اقوال ہے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن 2 قول زیادہ معتبر ہیں، 2 قول اس میں زیادہ معتبر ہیں۔ وہ 2 قول کیا ہے خود یہاں کتاب میں ذکر کریں گے، یہ سمجھا کہ نہیں، 2 قول زیادہ معتبر ہے۔ حدیث ہے، نیچے لائے ہیں، ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ یہ وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے۔ حدیث مسلم شریف کی، لیکن امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ ابو بردہ کا قول ہے، ابو موسیٰ اشعری کا قول ہے۔ آپ سمجھے نا، یعنی صحابی کا قول ہے، حدیث نہیں ہے مرفوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ یہ وقت کب ہے اس صحابی کے قول کے مطابق؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔ اب اس میں یہ وقت ہے کہ صاحب جب امام منبر پر بیٹھا تو مختصر سی کوئی دعا کر لی، خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم بہت بیمار ہیں یا ہماری بیوی بہت بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ مثال کے طور پر مؤذن اذان دے کر کے فارغ ہوا، آپ نے اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، دعا پڑھا، اسی کے ساتھ ایک لفظ دو لفظ جو خاص دعا آپ کو کرنی ہے وہ کر لیا آپ نے۔ جب امام خطیب خطبہ پر چڑھ گیا، ممبر پر خطبہ دینے لگا تو خطبہ سننا واجب ہے، اب اس بیچ میں تو دعا ہم نہیں کر سکتے، تو اب کب دعا کریں کہ جب امام دو خطبہ کے درمیان بیٹھتا ہو تو وہ جو ہلکی سی ساعت آپ کو ملی موقع، آپ اس وقت دعا کر سکتے ہیں۔ امام جب ممبر سے اترا اور اقامت صلاۃ جب ہوگی، اس کے بیچ میں ممبر سے اترنے اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان میں جو وقف ہے، اس وقت میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ایون نماز کے اندر جب آپ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو سجدے کی حالت میں کوئی دعا کر لیجیے۔ اب یہ اتنے وقت میں یہ مختصر سی ساعت، منٹ دو منٹ کی کوئی جو گھڑی ہوگی، مختصر سا وقفہ، یہ کسی وقت میں مخفی ہے، یہ غیب کا علم اللہ کو ہے۔ یہ ایسے ہی بندوں سے مخفی رکھی گئی ہے جیسے لیلۃ القدر مخفی رکھی گئی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، 5 طاقراتوں میں سے کسی ایک رات میں، تاکہ بندہ عبادت کرے۔ لیکن یاد رکھیے خطبے کے درمیان دعا نہیں کرنا۔ ممبر پر امام کے چڑھنے سے لے کر کے جب موقع ہو، وہ چڑھا ہوا ہے، مؤذن اذان کے لیے سنبھل رہا ہے، اس درمیان میں دعا کر لیا، اذان کے بعد دعا کر لیا، دو خطبے کے درمیان دعا کر لیا، امام کے ممبر سے اترنے کے بعد کوئی ایک لفظ دو لفظ جو خاص دعا آپ کو مانگنی تھی وہ آپ نے اللہ سے کہہ دی۔ اسی طریقے سے نماز کے سجدوں میں دعا کر دیا، تحیات میں دعا کر لیا، سمجھا؟ یہ بہترین سب سے اچھا قول ہے۔ اب آپ یہ کہیے گا کہ اس میں بندہ نماز میں کہاں متلبس ہے، کہاں مشغول ہے؟ حدیث میں تو ہے کہ وہ وقت وہ پائے اور نماز ہو، تو ہم نے کہا بھئی ایک آدمی آیا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد خطبہ سن رہا ہے، وہ بھی ذکر الہی ہے، خطبہ سن رہا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کے انتظار میں ہے، خطبہ سن رہا ہے، اور حدیث میں آیا کہ جو کوئی مسجد میں آ کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ نماز پڑھنے والے جیسا آدمی ہے۔ اب پھر اس کے بعد تو وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ سب سے بات بن جاتی ہے۔ ایک دوسرا قول جو یہاں پر انہوں نے پھر ذکر کیا ہے کہ ایک حدیث میں عبداللہ بن سلام صحابی کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، اور جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے ابو داؤد میں اور نسائی میں، یہ 2 صحابی کا قول ہے کہ یہ وقت عصر کی نماز سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کس کا؟ عبداللہ بن سلام کا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا، سمجھا؟ تو اب عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن ایک شخص عصر کی نماز میں آیا اور نماز پڑھنے کے بعد سے وہ بیٹھا رہا مغرب کی نماز کے انتظار میں۔ تو آپ جیسے سنا تھے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز پڑھنے والے جیسا ہے، تو اب وہ اس وقت مشغول رہا، ذکر و دعا میں مشغول رہا، تلاوت کرتا رہا، اس بیچ میں دعا کیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھ کے نکلا تو انشاءاللہ پائے گا۔ تو یہ 2 قول ہے آپ کے سامنے، لیکن اس میں زیادہ معیاری قول جو اکثر اہل علم کا ہے وہ وہی ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک کی جو بات میں نے پہلے کہی، جو حدیث آپ نے ابو موسیٰ اشعری کی مسلم کے حوالے سے سنی، اگرچہ وہ حدیث نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ بھی فرمان نہیں ہے، یہ بھی صحابی کا قول ہے، وہ بھی صحابی کا قول ہے، لیکن عصر کے بعد تو نماز مکروہ ہے، لیکن اس میں آدمی آتا ہے تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، پھر جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہے، سمجھا نا؟ تو اس اعتبار سے اس دونوں قول کے مقابلے میں پہلا قول جو آپ نے سنا وہ امام کے منبر سے لے کر کے نماز پڑھنے سے فراغت تک کا وہ قول انشاءاللہ تعالی زیادہ اتھینٹک ہے۔ کہتے ہیں خود صاحب کتاب یا علامہ ابن حجر کہ اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں، اختلاف ہے، 40 سے زیادہ قول ہے جس کو میں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے، مگر 2 جو زیادہ معیاری تھا اس کو میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
قال وہ کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے اور وہ بھی سند ضعیف ہے اس کی، کہ مضت السنہ، مضت السنہ یعنی یہ سنت نافذ ہو چکی ہے، جاری ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ ہر 40 آدمی یا اس سے زیادہ پر جمعہ ہے۔ دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا، دارقطنی محدث ہے، اور ضعیف سند سے ذکر کیا۔ اسی ضعیف حدیث کی مطابقت میں، اور وہ پہلا جمعہ جو مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھایا تھا حضرت اسعد بن زرارہ کے کہنے پر، اس جمعہ میں بھی اتفاقاً 40 آدمی موجود تھے۔ اس کو لے کر کے جمہور علماء نے کہا کہ 40 کی قید ہونی چاہیے، 40 کی تعداد سے نیچے نماز نہیں ہوگی جمعہ کی، لیکن یہ قول معتبر نہیں ہے، اتفاق ہے کہ وہ اس دن 40 تھے۔ اور یہ حدیث جو ہے کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے، یا سنت اس معاملے میں ثابت ہے کہ 40 آدمی یا اس سے زیادہ ہو تو جمعہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 آدمی ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور لوگ قافلہ تجارت کی طرف دوڑ پڑے اور صرف 12 آدمی رہ گئے، تو 12 آدمی کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ بھی قید کچھ نہیں ہے کہ اتنا ضروری ہے، لوگ تو بہت تھے لیکن نکل گئے، اتفاق ہے کہ 12 رہ گئے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، اور جماعت 3 آدمی سے ہوگی، ایک مؤذن ہو، ایک امام ہو خطیب، اور ایک آدمی حاضر ہو خطبہ سننے والا۔ تو 3 آدمی اگر ہے کسی بستی میں، مستقل بستی تھی، ٹولہ تھا، سب لوگ ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے، 3 گھر مسلمان کا رہ گیا وہاں پر، 3 آدمی آ رہے ہیں، 4 آدمی آ رہے ہیں، اب مستقل وہاں کے باشندہ ہے تو ان کو نماز پڑھنی ہے جمعہ کی، جمعہ کے دن جمعہ ہی پڑھیں گے۔ پہلے بھی بات آ گئی ہے کہ اگر کسی بستی میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر اپنے گاؤں میں پڑھتے ہیں تو ان کو جمعہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں دعا کے اندر مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بخش دے۔ دعا یہ کلمات جو آخر میں خطبہ میں پڑھتا ہے نا خطیب لوگ، تو اس میں آپ مومنین و مومنات کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، لیکن اس کو بزار نے روایت کیا ہے، امام بزار نے، لیکن اس کی سند بھی کمزور ہے۔ چلیے، یہ تو امام دعا کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبہ یقرأ آیات من القرآن یذکرنا، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھتے۔ ام حارثہ بنت نعمان سے آپ نے سنا، ایک حدیث آئی تھی اس سے قبل، کہ ہم نے سورہ قاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے ہی یاد کیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی یاد کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا اور اس پر گفتگو کرنا اور لوگوں کو سمجھانا، یہ اچھا واعظ ہے، اچھا بیان ہے، اچھا خطبہ ہے، کیونکہ سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کی آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اس کے اوپر بیان دیا کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے، تذکیر کرتے، لوگوں کی تذکیر کرتے، نصیحت کرتے قرآنی آیات کی روشنی میں۔ تو قرآن اور حدیث سے ہم لوگ اپنا واعظ کرتے ہیں، زیادہ قصہ کہانی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں قصہ کہانی میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اگر ثابت قصہ ہو، سند سے ثابت ہو، اور اس میں عبرت اور موعظت کا پہلو ہو، نصیحت کا پہلو ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی بزرگ کا واقعہ اور فلاں کا واقعہ اور چراغ کا واقعہ اور مصنوعی گھڑا ہوا واقعہ، سمجھا کہ نہیں، اپنے دماغ کی اپج اور پیداوار سے نہیں، قرآنی آیات اور حدیث کو پڑھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں لوگوں کو خطاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روایت ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ حدیث دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ واجب ہے، حق ہے، واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، سوائے 4 کے۔ 4 آدمی پر جمعہ فرض نہیں۔ مملوک غلام، کسی کا غلام ہے، اب آقا اگر چھٹی دیتا ہے اس کو تو جائے گا جمعہ پڑھنے، ورنہ اس غلام پر جمعہ نہیں ہے۔ اگر وہ فرصت نہیں دیتا ہے تو جہاں ہے وہ غلام، جو آج کل نہیں ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، جو غلام اور لونڈی ہوتے تھے نا، تو اگر آقا نے فرصت نہیں دیا یا کسی مشرک کے یہاں وہ مسلمان غلام ہے، وہ چھٹی نہیں کر رہا ہے جمعہ میں جانے کی کہ نہیں ہم اتنا دن نہیں دیں گے۔ بہت سی جگہ پر سنا مسلمانوں سے کہ وہ کسی غیر مسلم کی یہاں ملازمت کرتا ہے، 12 بجے سے 1:30 بجے تک کے لیے وہ فرصت مانگتا ہے کہ بھئی 12:15 بجے اذان ہوتی ہے، ہم کو اذان کے وقت جانا ہے، 12 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان ہم چھٹی نہیں اتنی دیر تک کے لیے چھٹی نہیں دیں گے۔
سمجھا کہ نہیں؟ ملازمت چھوڑ دو، اور نہیں تو پھر کام کرو تو جمعہ چھوڑ دو۔ تو ہم کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ کام چھوڑ دو، جمعہ نہیں چھوڑتے۔ مستقل آپ اس شہر میں مقیم ہے، نوکری کر رہے ہیں، آپ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر غفلت کی مہر لگا دے گا۔ چھوڑ دیجیے ملازمت، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری ملازمت دے دے گا، کسی مسلمان کے یہاں آپ کو نوکری دے دے گا، جو خود بھی آپ کے ساتھ جمعہ کے لیے جائے گا اور خوشی خوشی لے جائے گا آپ کو۔ اور کتنے غیر مسلم ہوتے ہیں جو خوشی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں گے دکان پر، آدھا گھنٹہ بعد کو جائیں گے، لیکن آج ہمارے جمعہ کا دن ہے۔ ظہر تو ہم آپ کی دکان کے بھی کسی حصے میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعہ تو ہم کو جمعہ ہی میں پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا ہے۔ تو کفار بھی بعض ہوتے ہیں جو اجازت دے دیتے ہیں نمازی کو، لیکن اگر نہیں اجازت دیتا ہو تو ایسے آدمی کی یہاں نوکری نہیں کرنی۔ تو کہا کہ مملوک جو ہوتا تھا غلام، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر اس کا آقا اجازت نہیں دیتا ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اب آج آپ غلام تھوڑی ہیں، آپ تو آزاد ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں رہے گی، ظہر پڑھے گی، لیکن اگر وہ جانا چاہے جمعہ میں تو مردوں کے پیچھے نماز پڑھے گی، جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے نا، عورتیں ہوتی ہیں وہاں۔ اب سنا ہے کہ آپ کی بستی میں بھی جمعہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، یا ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اوپر کی منزل میں عورتیں جاتی ہیں تو جا سکتی ہیں پردے کے ساتھ، اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، سمجھا کہ جمعہ کیا اور وقتوں میں بھی جا سکتی ہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن زیب و زینت نہیں کریں گی، خوشبو لگا کے نہیں جائیں گی، تڑک بھڑک والا لباس نہیں پہن کے جائیں گی، پورے پردے کے ساتھ جائیں، بغیر خوشبو لگائے جائے تو پڑھ سکتی ہے مردوں کے پیچھے، جمعہ بھی پڑھ سکتی ہے، غیر جمعہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن گھر عورتوں کے لیے افضل ہے۔ ہاں، تو عورتوں پر جمعہ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے بچہ، نابالغ بچہ ہے، اس کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن چلیے عادت لگانے کے لیے 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، لے جائیے اس کو نماز کے لیے، لیکن فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے مریض، بیمار آدمی ہے جو مسجد نہیں جا سکتا، بیماری میں بستر پر پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی جمعہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، بلکہ بعض لفظ میں مریض کی جبر مسافر ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ اب آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو کیسے نماز پڑھیں گے جمعہ کی؟ یا آپ گھوڑے کی سواری کر رہے ہیں یا اپنی کار سے جا رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ صبح چلے ہیں یا رات میں چلے ہیں، جمعرات کی رات میں، جمعہ کی شب میں، اور دلی جانا ہے آپ کو، اور راستے میں وقت ہو گیا تو کہیں رک کر کے ظہر پڑھیے گا، جمعہ نہیں پڑھیے گا۔ اگر جمعہ پڑھنا ہوگا تو اس شہر میں یا اس آبادی سے جہاں گزر رہے ہیں، جہاں مسجد ہے، جہاں مستقل لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں، وہاں جمعہ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ 5 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، ایک مولانا بھی ہے، تو کہیں پر رک کر کے کسی لائن ہوٹل پر رکے اور وہاں پر انہوں نے خطبہ دے دیا اور جمعہ پڑھ لیا، نہ، ایسا نہ چلے گا۔ آپ لوگ سفر میں ہیں، نہیں نماز پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر کسی شہر میں ہیں، آپ مسافر ہیں لیکن ہیں شہر میں، تو آپ جائیے جمعہ پڑھیے۔ مگر اگر آپ کو لگے کہ ٹھیک 12:30 بجے، 12:45 آپ کی ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے، جمعہ میں شریک ہوں گے تو ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی، آپ چلی جائیے۔ لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیہات سے ہر جمعہ کے روز ہٹ پٹھیا ہوتی ہے، بازار لگتا ہے، تو شہر میں جا کر اپنا سامان بیچ کے آتے ہیں، تو اب سبزی بیچ رہے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، گڑ بیچ رہے ہیں، دانہ بیچ رہے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مسافر ہیں، حالانکہ اور جمعہ دربھنگہ جاتا ہے، لیکن کہے گا کہ نہ ہم جمعہ نہ پڑھیں گے، ہم مسافر ہیں۔ نہ، ایسا نہ چلے گا۔ کاروبار کو بند کرو، ڈھانکو اس کو، اور جاؤ نماز پڑھو۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، جنگلاتی علاقے سے گزر رہے ہیں یا سڑک سے گزر رہے ہیں اپنی کار سے، بائک سے، اور جمعہ کا وقت ہو گیا، تو اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے جمعہ کی تو مسجد میں ہی وہاں کی آبادی کے ساتھ نماز پڑھیے گا، ورنہ مسافر اگر کئی لوگ بھی ہوں، 10 20 100 50 بھی چل رہے ہو، ایک بس ہی آپ نے ریزرو کر لی ہے دلی کے لیے، لوگ جا رہے ہیں، تو آپ اپنے طور پر جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ جب بھی پڑھیں گے بس والے تو ظہر ہی پڑھیں گے، آپ سمجھا؟ تو جا کر کے آپ کو وہاں کی آبادی میں جمعہ پڑھنا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے طبرانی میں ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن معنی مفہوم صحیح ہے، جو ابھی آپ کو بتایا کہ مسافر پر جمعہ نہیں ہے، اگر پڑھنا ہے تو مقیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اس شہر کے آدمی کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 مختصر سی روایت اور ہے، یہ باب ختم ہو رہا ہے جمعہ کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو ہم لوگ اپنے چہرے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب یہ پورا صف ہے، پوری صف لگی ہوئی ہے، سب لوگ چہرہ آپ کا دیکھتا رہتا، تاکہ کان سے آواز سن بھی رہے اور آنکھ سے
دیکھ بھی رہے۔ جب آدمی خطیب کو دیکھتا ہوتا ہے اور سنتا ہوتا ہے تو بات اس کے دل میں بیٹھتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، برخلاف اس کے کہ اگر آپ آواز سن رہے ہیں، آپ دوسرے تلے پر ہیں، آپ دوسری منزل پر ہیں، لیکن خطیب کو دیکھ نہیں رہے ہیں، تو اتنا اٹینشن، اتنی توجہ خطبے پر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے متوجہ ہوتے تھے لوگ چہرے کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سمجھا کہ ترمذی کی روایت ہے لیکن سند ضعیف ہے، البتہ اس کی تائید میں ایک حدیث اور حضرت برائے سے ہے ابن خزیمہ میں۔ تو یہ ایک شکل ہوئی۔ اور آخری حدیث ہے باب کی، حکم بن حزن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ جب خطبہ دیتے تو لاٹھی پر یا کمان کے اوپر ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے۔ لیکن علامہ ابن القیم نے کہا ہے، یا بعض روایت میں ہے کہ قبل ان یبنا المنبر، ممبر بنائے جانے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ کہ ممبر کے بعد آپ نے لاٹھی اور قوس کو چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی خطیب ہے ممبر پر چڑھتا ہے اور وہ لاٹھی اور ڈنڈا پکڑ کر کے خطبہ دیتا ہے اور اس میں وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے، اچھا فیل کرتا ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ ممبر پر اس سے رہیں گے تو ذرا سا گرنے سے بھی بچیں گے، ایک بیلنس بھی بنا رہے گا، اور یہ کہ صاحب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب لاٹھی ہاتھ میں رکھے رہتے ہیں تو دماغ ان کا زیادہ کام کرتا ہے، ایک سائیکولوجیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خطیب ہیں، تو اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو لاٹھی لے، ورنہ یہ نہیں کہ صاحب لاٹھی لینا ضروری ہے۔ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو بعض جگہ دیکھا ہے مسجد میں کہ کوئی آدمی باقاعدہ اگر ہم نے نہیں بھی ضرورت محسوس کیا، خطبہ شروع کیا تو آوے گا لاٹھی دھرا دے گا، تو ہم اشارہ کرتے ہیں کہ لاٹھی رکھ دیجئے جہاں پر، ہم بغیر لاٹھی کے خطبہ دیں گے، سمجھا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ سنت ہے کہ لاٹھی اور بیت اور ڈنڈا لے کر کے ہی خطبہ دے۔ اگر خطیب کو ضرورت اس کی نہیں ہے اور ممبر پر خطبہ دے رہا ہے کھڑے کھڑے، تو بغیر لاٹھی اور بیت لیے ہوئے، ڈنڈا لیے ہوئے وہ خطبہ دے سکتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔